بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا و مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا و مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری نور ہے، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام، اے اللہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود السلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب اس عالم اجسام سے، اس سفلی کائنات سے، اس فانی حیات سے ہمارا جانا ہو، برزخ کے مقام پر، قبر میں، روز محشر، ہر مقام پر ہمیں ان صالحین کی محبت اپنے ساتھ جوڑے، وہ محبت کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس زندگی کے اندر ان کی سنگت اور رفاقت عطا ہوئی، قیامت کے دن بھی ہمیں ان اولیاء الصالحین کی سنگت و رفاقت عطا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کے اوپر کرم فرمایا، ان کے اوپر رحمت نازل فرمائی،
اپنے فضل کا دور طرز و طریق چلایا، اپنی محبت کی وادی میں انہیں داخل فرمایا۔ ان کے پاس آ جانے سے وہ جس وادی کے اندر یہ موجود ہیں اور ان کے اوپر جو کرم اور فضل کا ایک بادل چھایا ہوا ہے، وہ فرمایا تیرا ان کے پاس آ جانے سے کیا ہوگا، تجھے بھی اس لذت میں سے حصہ مل جائے۔ کون سی لذت؟ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر ہے، اور جملہ طور کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اسے لیا، بہت سے ائمہ کرام نے اسے لیا اور اس پر باب قائم فرمایا۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ رب کائنات نے کیا کیا؟ اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے۔ ایک حصہ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر دور میں ہر شخص کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے تقسیم فرما دیا۔ کیا کیا؟ اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، اجزائے رحمت جو تھے انہیں 100 میں تقسیم کر دیا، اور تقسیم فرمانے کے بعد ایک حصہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے خود تقسیم فرما دیا، اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے۔ اب وہ جو ایک حصہ تقسیم فرما دیا، اس حصے کے اندر ماں کی ممتا بھی آ جاتی ہے، باپ کی شفقت بھی آ جاتی ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں جو پیار اور ایک محبت کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی اسی رحمت میں آ جاتا ہے۔ جانور، اس کرۂ ارض پر بسنے والا ہر شخص، ہر جاندار، ہر شے، اس کے اندر محبت کا، رحمت کا، شفقت کا کوئی جز ہے تو فرمایا وہ اس اجزائے رحمت میں سے۔ بات کو سمجھ؟ تو وہ ایک حصہ ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود تقسیم، براہ راست تقسیم فرما دیا۔ وہ جو 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا، عرض کی کہ وہ 99 حصوں کا رب کائنات کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ وہ 99 حصے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات روز محشر اپنے اولیاء کو دے گا۔ اب جب اولیاء فرما دیا تو نبی سے بڑھ کر کون ولی ہے؟ بات کو سمجھے؟ نبی سے بڑھ کر کون ولی ہے؟ یاد رہے، نبوت ولایت سے خالی نہیں ہوتی، ولایت نبوت سے خالی ہوتی ہے۔ تو جب ولی کا، ولایت کا، اولیاء کا لفظ استعمال ہو گیا تو پھر سمجھ میں آ گیا کہ اس کا دائرہ ولایت جو ہے اس کی انتہا پر کون ہے؟ نبی اور رسول ہے۔ نبی اور رسول سے بڑھ کر کون اس کا دوست ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے اولیاء میں تقسیم فرما دے گا، اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مقربین کو، وہ لوگ جن سے اللہ کی ذات محبت فرماتا ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان محب اور محبوب کا رشتہ جن کے ساتھ قائم ہو گیا، اور جنہوں نے اپنی اس زندگی کے اندر، اس فانی حیات کے اندر دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کو ترک کر دیا، دل سے نکال باہر کیا، اور بس اللہ ہی کی رضا اور اس کی خوشنودی کو بس دل میں رچا اور بسا لیا۔ تو جنہوں نے اس کی خوشنودی کے واسطے ایسی زندگی بسر کی کہ دنیاوی معاملات کو ترک کر دیا، دل سے نکال باہر کیا، اس کے ہر غیر کو چھوڑ دیا، ہر غیر سے توبہ کر لی،
کس کی طرف؟ اس رب کائنات کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات فرمائے، وہ کیا فرمائے گا؟ اے میرے اولیاء، تم نے اپنی ظاہری حیات کے اندر، فانی حیات کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر میری رضا کی خاطر، میری خشنودی کی خاطر ہر شے کو، میرے ہر غیر کو ترک کر دیا تھا، اپنے وجود سے کاٹ لیا تھا۔ آؤ اب میں تمہیں اپنی ان 99 حصے جو رحمت کے ہیں وہ تمہیں براہ راست عطا کرتا ہوں، اس سے پا کر آج جس کی طرف اشارہ کرو گے میں بخشتا چلا جاؤں گا، جسے جسے تم کہو گے فرمایا میں بخشتا ہوں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، فرمایا کہ یہ حکم صادر ہوگا، جو جہنم میں ہوں گے، اور جہنم کو یہ حکم ہوگا خبردار ان کی پنڈلیوں سے اوپر نہ بڑھنا۔ کیوں نہ بڑھنا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اولیاء سے محبت کرنے والے تھے، میرے اولیاء کے ساتھ ذکر کرنے والے تھے، عمرہ کرنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، دیگر اعمال صالحہ کرنے والے تھے، مگر ناقص اعمال تھے، کنجی اور کمی کا پہلو تھا، میل کچیل تھی، ناقص، کیونکہ ناقص جو تھے ان جیسی قوت نہ رکھتے تھے، مگر ان سے محبت تو کرتے تھے۔ تو خبردار ان کی پنڈلیوں سے اوپر نہ بڑھنا۔ کیوں نہ بڑھنا؟ تاکہ ان کے چہرے کہیں جھلس نہ جائیں، ان کے چہرے سلامت رہیں کہ میرے اولیاء نے آج آنا ہے اور میں نے اپنی رحمت، وہ جو ہر شے پر وسیع ہے، ان پر تقسیم فرما دیں۔ میری رحمت کو پا کر اپنے اپنے حلقات کے اندر اپنے ظرف کے مطابق انہوں نے سفارش کرنی ہے اور میں نے ان کی سفارش قبول کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے چہروں کو سلامت رکھا جائے گا، تاکہ وہ جو رحمت تھی، جب انہیں وہ رحمت عطا کر دی جائے گی تو پھر اس رحمت کو پا کر وہ لاڈ میں آ جائیں گے۔ لاڈ میں آ جائیں گے کس کے ساتھ؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ لاڈ میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاڈ میں جھگڑا کریں گے، ضد کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تم کیا جھگڑا کرتے ہو آپس میں؟ جھگڑا تو میرے وہ امتی کریں گے روز محشر، اور ضد تو وہ کریں گے، تم کیا ضد کرتے ہو؟ تمہاری ضد کیا ہے؟ اور ضد تو وہ کریں گے کہ یا رسول اللہ یہ ہماری سنگت اور رفاقت والا تھا، حضور اسے بھی وشواس۔ فرمایا وہ روز محشر یوں لاڈ میں جو انہیں وسعت رحمت الہی نصیب ہوگی، اسے لے کر پا کر اپنے قلب و باطن میں سماتے ہوئے وہ لاڈ میں آ جائیں گے، موج میں آ جائیں گے، اور ضد کر کر کے بخشواتے تو فرمایا کہ وہ لاڈ کیا ہوگا؟ انہیں حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت کے دروازے پر ٹھہر جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ملائکہ کو حکم دے گا میرے بندوں سے پوچھو، جب کہہ جو دیا جنت میں چلے جاؤ تو جاتے کیوں نہیں؟ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمارے ساتھ ہماری سنگت میں بیٹھنے والے کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں تو نے جہنم میں ڈال رکھا ہے، مگر وہ ہمارے ساتھ ذکر کرتے تھے، ذکر و فکر کی حلقات کے اندر بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، وہ جو دال دلیا تھا وہ ہمارے ساتھ مل کر سارا کرتے تھے۔ آج وہ سنگت و رفاقت کا جو فیض ہے، وہ ایک نسبت جو ہے، وہ ہمیں گوارا نہیں کہ ہم انہیں چھوڑ کر خود جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے ان سے پوچھو کیا انہیں پہچانتے ہو؟ یہ جو میں نے اس سے قبل بات کی وہ سارا راز اس بات کے اندر چھپا ہوا ہے کہ خود ہی حکم دے دیا کہ پنڈلیوں سے اوپر بولو نہ جانا۔ کیوں نہ جانا؟ کہ کہیں ان کے چہرے جھلس نہ جائیں، اور میرے مقربین کی یہ سنگت میں بیٹھنے والے ہیں، کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ اگر چہرے جھلس گئے تو وہ پہچانیں گے نہیں۔
ان کے چہروں کو سلامت کیوں رکھا؟ اس لیے سلامت رکھا کہ جن کے سنگتی تھے، جن کے رفقائے کار تھے، انہوں نے آنا ہے اور انہیں لے جانا۔ تو فرمائیں گے کہ کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ پہچانتے ہیں۔ حکم ہوگا جاؤ وہ جو 99 حصے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر وہ شفقت و رحمت کا دور ایسا چل جائے گا کہ انہیں کہا جائے گا جاؤ جا کر جس جس کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھ سے جہنم سے نکالو اور جنت میں لے جاؤ۔ اب یہاں پر ایک حکمت جو حکمت دوم ہے، وہ اکثر یہ تصوف کے باب کے اندر، اور اگر اس سوچ و فہم اور ایک وجدانی کیفیات ان اولیاء جیسی اگر ویسا زاویہ قائم ہو جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کے چہروں کو سلامت اس لیے رکھا گیا کہ وہ پہچان جائیں اور انہیں دیکھ لیں، اور یہ تو ان کی جہت پر تھا۔ اب جنہیں پہچانا جا رہا ہے، فرمایا اس کی حکمت دوم یہ ہے کہ انہیں بھی تو پتہ چلے نا آج بچایا وہ لوگ، وہ جہنم میں جل رہے تھے اور اپنے اعمال بد کے باعث، غفلتوں کے باعث، کیونکہ غافل تھے، کبھی کبھی ان اولیاء سے محبت کرتے تھے تو کبھی کبھی ان کی سنگت میں جا کر اللہ کا ذکر بھی کر لیتے تھے، ان کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، نوافل بھی پڑھ لیتے تھے، دیگر اعمال صالحہ کی توفیق مل جاتی تھی، مگر جب وہاں سے جدا ہوتے تھے تو پھر غفلت میں جا گرتے تھے۔ آج رب کائنات نے اس غفلت کے باعث ہماری گرفت فرما لی ہے، مگر وہ جو ایک نسبت تھی اللہ والوں کے ساتھ، ایک محبت کا ایک رشتہ تھا، وہ محبت آج پار لگائے جا رہے ہیں۔ تو تاکہ انہیں فرمایا کہ حکمت دوم یہ ہے کہ ان کو پتہ تو چلے نا نکالا کس نے اور بچایا کس نے، اور سائیں آ گئے اور بچا کر لے گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، داہنے ہاتھ والے اور آگے ہی آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے، ان کا کیا کہنا، وہ تو آگے ہی آگے۔ یعنی عاشق لوگ، جو عاشق ہوتا ہے وہ کسی ایک منزل پر، ایک درجے پر، ایک مقام پر ٹھہرتا نہیں، وہ تو آگے ہی مست و بے خود ہوتا ہے، وہ تو بس اس عشق میں آگے ہی آگے حد سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو آگے ہی آگے بڑھنے والے ہیں وہ میرے عاشق بندے ہیں، ان کا کیا کہنا، وہ تو آگے ہی آگے بڑھے، سبقت لے جانے والے ہیں، وہ ہر کسی سے سبقت لے جاتے ہیں۔ تو وہ فرمایا وہ جو دانے ہاتھ والے ہیں اس سے قبل کی کیفیت کیا ہے، وہ نامہ اعمال جب تقسیم ہو رہا ہوگا ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا، یقیناً وہی لوگ ہوئے نا داہنے ہاتھ والے، وہ لوگ، وہ اس کو لے کر پھر کیا کریں گے، ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ سنائیں گے پڑھ پڑھ۔ اب پتہ یہ چلا کہ انہیں داہنے ہاتھ والا بنایا کس نے؟ اگر وجدانی بات پوچھتے ہو تو وہ آگے ہی آگے بڑھنے والوں کی محبت نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر جس سے محبت کرو گے، روز محشر اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ تو جن کی محبت اولیاء سے ہوگی، اللہ والوں سے ہوگی، اللہ کے مقربین کے ساتھ ہوگی، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہوگی، تو پتہ چلا کہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق اس کی نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو سمجھ میں آیا کہ وہ ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، سائیں ان کے ساتھ ہوں گے، وہ سائیوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ نامہ اعمال دانے ہاتھ میں کسے دیا جائے گا؟ ان کے پیشواؤں کو بلایا جائے گا۔ جس کا مرشد
آ گیا جس کا پیشوا آ گیا، جس کا رہب و نما آ گیا، بس پھر ان کا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرشد کے آ جانے سے، مرشد کی سنگت کا یہ فیض ہے کہ نامہ اعمال بولو دانے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو وہ سنگت اور رفاقت وہاں کیسے نصیب ہوگی؟ وہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے، وہ محبت ہے جو تجھے وہاں ان کے ساتھ کر دے گی۔ تو فرمایا کہ ان جیسی عبادات کرو۔ حکم کیا ہے؟ میرے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کیا کرو۔ باری تعالیٰ نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، تو پھر ایسا کرو، کوشش کیا کرو۔ تیری کوشش جو ہے، تو اپنے دل کی نیت جو ہے اخلاص کی کیفیت کے ساتھ اگر کوشش میں لگا رہے گا، اعمال تیرے ناقص بھی ہوں گے تو میں کیا کروں گا؟ روز محشر انہی کے ساتھ کر دوں۔ یہ ان سے محبت کرنے والا تھا۔ کن سے محبت کرنے والا تھا؟ اور جن سے میں محبت کرتا ہوں، وہ آگے ہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور جن سے میں محبت کرتا ہوں، یہ میرا بندہ میرے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو آجا پھر اس محبت کا فیض یہ ہے کہ جہاں یہ ہیں وہاں تو۔ اس کی ایک زندہ مثال اور دلیل کیا ہے؟ اصحاب کہف کو دیکھ۔ قرآن پاک کے اندر ان کے کتے کا ذکر ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اب قاعدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا اگر تلاوت کی جائے تو اس کا ایک لفظ پڑھا جائے تو کتنی نیکیاں ملتی؟ 10 نیکیاں۔ اب آپ الحمد سے وناس تک آپ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے چلے جائیں، جب اصحاب کہف کا واقعہ آ جائے سامنے، بولو میں ایک بڑی حرف عام کی بات کر رہا ہوں، بڑی آسان سادہ سی بات کر رہا ہوں، سادہ ترین بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب پڑھتے چلے جائیں گے ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی جائیں گی کہ نہیں؟ جب ان کا واقعہ، ان کا قصہ جب شروع ہوگا تو اس قصے میں بھی ہر لفظ آنے والے ہر لفظ پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 ملیں گی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قصے کے اندر کتے کا ذکر فرمایا، جب آپ اس کتے کے ذکر تذکرے پر آئیں گے، بولو نیکیاں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ اب وہ تھا تو کتا ہی نا، نیرا نجیس ہی تھا نا۔ اب آپ یہاں اس کتے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو نیکیاں آپ کو رب 10 دے رہا ہے۔ وہ کیوں دے رہا ہے؟ اور فرمایا وہ ہے کتا ہی، نیرا نجیس ہی ہے تیری نگاہ میں، مگر دیکھ کہ وہ میرے اولیاء سے محبت کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ جاری ہے، انشاءاللہ جاری ہے۔ تو تیری نگاہ میں وہ کتا ہے، مگر دیکھ تو صحیح میری شان تو بڑھنے اور گھٹنے سے پاک ہے نا۔ بولو میں اس کتے کا ذکر اپنے کلام میں کروں تو میری عزت نہ گھٹتی ہے اور نہ کرنے سے نہ بڑھتی ہے۔ میں تو گھٹنے اور بڑھنے سے، بولو میں تو اس کا ذکر کروں یا نہ کروں، میری تو شان وہی ہے جو ہے۔ میں بڑھنے اور گھٹنے سے تو پاک ہوں، بلند ہوں، بالا تر ہوں، منزہ اور لطیف ذات ہوں۔ بس مجھے گوارا نہیں کہ میرے اولیاء سے محبت کرتا ہو، خواہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ بولو تو بازم میں آ رہی، کوئی کتا ہی کیوں نہ ہو، میرے اولیاء سے محبت کرتا ہو اور مجھے گوارا نہیں، میں جہاں جہاں ان کا ذکر کروں گا تیرا ذکر بھی ساتھ ساتھ کروں گا۔ خواہ میرا قرآن ہوئے، بولو وہ جہاں ان کا ذکر کروں گا، خواہ میرا کلام ہی کیوں نہ ہو، میرا قرآن ہی کیوں نہ ہو، میں اس کتے کو بھی ساتھ ساتھ ہی رکھوں گا، کہ میری شان میں تو کمی نہیں آنی نا۔ تو میری شان تو بڑھنے اور گھٹنے سے پاک ہے، بس وہ میرے اولیاء سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ جب ان کے ساتھ، جب وہ نوجوان اس غار کی طرف بڑھے تو کتا ان کے پیچھے پیچھے، انہوں نے اسے ہٹانے کی، بھگانے کی کوشش کی کہ یہ شور کرے گا
اور آواز کرے گا کہ اس کی آواز سے بھونکنے سے خبر ہو جائے گی۔ تو یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، یہ بڑی معرفت کی بات ہے کہ جب انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی تو وہ 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر ان سے کلام کرنے لگا اور کہنے لگا، میں کتا ضرور ہوں مگر اولیاء پر بھونکنے والا نہیں۔ انشاءاللہ جاری رہے، انشاءاللہ جاری رہے۔ تو پتہ یہ چلا، وہ کہنے لگا کہ میں بھونکنے والا نہیں ہوں، میں آپ سے محبت کروں۔ اب دیکھیں کہ اس محبت نے اسے کتنا کو بلند کیا۔ رب اس کا ذکر اپنے کلام میں فرما رہا ہے، اس کے بیٹھنے کے انداز کو رب بیان کر رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح، اگر ایک کتا ہو کر، نیرا نجس ہو کر بھی اولیاء کی محبت اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بھی اس طرح اٹھا کر ان کے ساتھ اس کا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اب ہم کون ہیں؟ بولو، ہم تو کلمہ گو، حضور کے امتی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، آپ پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ تو اگر ہم محبت کریں داتا صاحب سے، ہم محبت کریں بابا فرید سے، اور ہم محبت کریں قلب سلیم سے، تو بولو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا تذکرہ کہاں تک ہوگا؟ ہمارا ذکر خیر کہاں تک ہوگا؟ اور فرمایا وہ چلتے دنیا میں ہیں، فرش پر ہیں، مگر ان کا ذکر خیر آسمانوں پر ہوگا۔ ان کا تذکرہ میں ان سے بھی بہتر جماعت میں کرتا ہوں۔ تو کن کا تذکرہ؟ جو میرے مقربین سے محبت کرتے ہیں، ان بندوں سے جن سے میں محبت کرتا ہوں، وہ جو آگے ہی آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے ہیں۔ اب وہ آگے ہی آگے کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ آگے آگے بڑھتے ہوئے سبقت کیسے لے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ مقام عشق پر فائز ہے۔ مقام عشق انہیں کسی ایک مرتبے پر رہنے نہیں دیتا، ان کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی سے بہتر ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے عاشق بندے کا، مومن بندے کا کبھی 2 دن برابر نہیں گزرتے، اس کا ہر آنے والا دن پچھلے سے بہتر ہو جاتا ہے، پچھلے سے بہتر کر دیا جاتا ہے۔ کیوں بہتر کر دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مومن ہے، اور مومن کون ہے؟ جو حضور کی اتباع و فرما برداری۔ ایمان کا تعلق وجود مصطفیٰ، یعنی ایمان وجود مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔ تو جسے آپ کی اتباع و فرما برداری نصیب ہو جائے، جسے حضور کی محبت نصیب ہو جائے، وہی حقیقی ایمان والا۔ تو ایمان کے ساتھ یہ ساری، تو فرمایا کہ وہ سبقت کس طرح لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک جو مضمون شروع کیا تھا پچھلے جمعہ پاک پر، تو اس مختصر سے وقت کے اندر اس کے ثمرات و تاثیرات کے اوپر بات کی تھی، محبت الہی کی، یاد ہے آپ کو؟ اب اس کی جو تاثیرات تھی، ثمرات تھے، اس پر تو کچھ مختصر سی بات ہو چکی۔ اب اس کی کیفیات و حالات پر بات کرتے ہیں کہ ایسا بندہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ آگے ہی آگے بڑھنے والے فرما رہے ہیں، سبقت لے جانے والا فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ فرمایا وہ لوگ ہیں اور جن کے سینوں کے اندر میری محبت کا چراغ روشن ہے، وہ سبقت لے جانے والے۔ تو وقت نہیں کہ میں اس کا ربط براہ راست قائم کروں، یاد ہوگا پچھلے جمعہ پاک میں جو بات ہوئی۔ اب ان کی وہ تو ثمرات کے اوپر بات تھی کہ محبت الہی، جب انسان بندے اور خدا کے درمیان محبت کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو وہ محبت کا رشتہ انسان کو کیا چیزیں عطا کرتا ہے، کیا ثمرات عطا کرتا ہے، کون سی حالات اس پر، واقعات اس پر بیتتے ہیں اس کے من کے اوپر، تو وہ قلب سلیم بھی بن جاتا ہے، قلب منیب بھی بن جاتا ہے، قلب شہید کے مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کی حالتیں کیا ہیں؟
ہمارے سلسلے کے دادا مرشد حضرت خواجہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب عاشق بندہ اللہ تعالیٰ کا اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ مقام عشق پر ہے یا مقام محبت پر ہے، تو فرمایا اس کی حالت یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے کثیر اعمال کو بھی قلیل جانتا ہے۔ جب ایسا رشتہ بن جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو فرمایا اس کی کیفیات و حالات، اس کی حالتیں ایسی ہیں کہ وہ بندہ اپنی کثیر ساری رات بھی اگر عبادت کرتا چلا جائے تو صبح اٹھ کر وہ اپنی ساری رات کی عبادت کو بھی بڑا قلیل کم تر جانتا ہے۔ وہ کیوں کم تر جانتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے جب اس کی براہ راست، کیونکہ مقام قلب شہید پر ہوتا ہے، مشاہدہ اس کے حسن و جمال کا کر رہا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کی کبریائی کے سامنے، اس کی بزرگی کے سامنے اپنے کثیر اعمال کو بھی قلیل جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے جواب میں کیا ہے، رب کائنات اس کے قلیل اعمال کو بھی، ایک سجدے کو بھی 1000 سجدوں پر باری فرما دے۔ جب ایسا رشتہ قائم ہوتا ہے، بندہ عبادت زیادہ کرتا ہے مگر جانتا کم ہے، اور پھر فرمایا جب ایسا وہ اپنی جہت سے کرتا ہے تو پھر جو محبوب ہے، وہ محبوب حقیقی جو ہے، پھر فرمایا وہ اس کے ایک سجدے کو بھی 1000 مہینوں کی عبادت سے۔ یہ اکثر بات میں کرتا ہوں کہ میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر فرماتے تھے کہ اللہ کے ولی کی، اللہ کے عاشق بندے کی ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ وہ ہر رات لیلۃ القدر کیسے ہوتی ہے؟ وہ لیلۃ القدر جو جس کے بارے میں فرمایا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا اس رات میں اپنے بندوں پر ایسا کرم فرماتا ہوں، اور جسے یہ رات میسر آ گئی اس کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ جو میرے عاشق بندے ہیں ان کی ہر رات انہیں ایسی عطا ہوتی ہے کہ 1000 مہینوں سے، کیونکہ وہ میری محبت میں گرفتار ہیں، وہ میرے عاشق بندے ہیں، ان کا میرے ساتھ ایک تعلق ایسا قائم ہو گیا، ایک رشتہ ایسا قائم ہو گیا ہے کہ وہ جب میری طرف توجہ کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، تو بڑی عاجزی کے ساتھ حالت تذلل میں، بازار ان کی پسپائی جو ہے، پھر میں ایسوں کو کیا کرتا ہوں، انہیں علو عطا کر دیتا ہوں، انہیں بلندی عطا کر دیتا ہوں، اور ان کے گنندہ چنندہ اعمال کو بھی پھر میں کیا کرتا ہوں، کثرت میں بدل دیتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا، مزید اس کی وضاحت پوچھی گئی، تو فرمانے لگے کہ یہ محبت کا رشتہ اللہ کے ساتھ جب بندے کا قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے، اگر اسے عرف عام میں سمجھیں، کہ اپنی مرضی کو اور اپنی خواہش کو، اپنی پسند کو طلاق دے دینا، اور اس محبوب حقیقی کی رضا کا معانقہ کر لینا محبت۔ اپنی مرضی چھوڑ دینا، اپنی خوشی چھوڑ دینا، اپنی پسند چھوڑ دینا، اس کے ہر غیر کو طلاق دے دینا، اور اس کی رضا اور خوشنودی کا معانقہ کر لینا، فرمایا یہ محبت الہی ہے، یہ اللہ کے عاشق بندوں کی پہچان ہے۔ اور جس کا حال ایسا پاؤ کہ وہ اس کے ہر غیر کو گویا طلاق دیے بیٹھا ہے اور اس کی رضا کا معانقہ کیے بیٹھا ہے، تو جسے ایسا حال، ایسا بکل مارے ہوئے دیکھو، سمجھ لو کہ اسے اللہ کی محبت دامنگیر ہے۔ اور تو فرمایا کہ اس کی تاثیر یہ ہے، اس کی حالت و کیفیت یہ ہے کہ اس سے ایسی خوشبو آئے گی، اس کی محبت کی ایسی خوشبو۔ تو جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے بندہ اجر و اجرت سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو میں بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں، بندے اور خدا کے درمیان جب رشتہ قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ نماز سے بھی قائم ہو جاتا ہے، ذکر و فکر سے بھی قائم ہو جاتا ہے، اس کے احکامات، الغرض کوئی بھی اس کا احکام جب بجا لاتا ہے بندہ، تو براہ راست ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔
یہ جو میں لفظ براہ راست استعمال کرتا ہوں یہ معنی خاص کی بات ہے، اسے براہ راست نہ سمجھنا، وہ براہ راست کوئی شے بھی اس روئے زمین پر براہ راست نہیں ہے، وہ جو بھی ہے در مصطفیٰ سے جڑی ہے۔ تو وقت نہیں کہ میں اس کی حکمت بیان کروں، تو کافی پہلے میں اس بات کے اوپر بیان کر چکا، تو فرمایا کہ اسے پھر براہ راست یا اس کو مختصر سا بیان کر لیتے ہیں۔ وہ براہ راست کیسے ہے بھی اور نہیں بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آیا ہوں بھولوں کو یاد دلانے اور اللہ سے ملانے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو عرض کی، اس کی وضاحت مانگی، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تم نے میری مہر کو نہیں دیکھا۔ کیا فرمایا؟ میری مہر کو نہیں دیکھا، سارا راز جو ہے وہ میری مہر میں چھپا ہے۔ وہ جو مہر نبوت ہے، اب اسے دیکھیں تو وہ عروجی طرز پر ہے۔ کس طرح؟ عروجی طرز پر۔ کبھی بھی آپ کوئی چیز لکھیں تو دائیں سے بائیں لکھیں گے یا بائیں سے دائیں لکھیں گے، ایسا ہی ہے۔ انگریزی میں لکھیں گے تو بائیں سے دائیں چلے جائیں گے، اردو میں عربی میں لکھیں گے تو دائیں سے بائیں چلے جائیں گے۔ کبھی بھی ایسا ہوا کہ کوئی چیز آپ لکھیں تو نیچے سے اوپر کو جائیں یا اوپر سے نیچے کو آئیں؟ ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ فرمایا کہ تم نے میری مہر نہیں دیکھی، سارا راز ہی اسی میں چھپا ہے۔ وہ مہر کیا ہے؟ وہ عروجی طرز پر ہے، نیچے سے اوپر کو جائے۔ محمد رسول اللہ۔ اب ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اوپر ہیں کہ نیچے ہیں؟ نیچے ہے نا، اسفل سافلین میں ہی ہے نا۔ تو نیچے سے جب اوپر جائیں گے تو سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ اس مہر کو تصور میں رکھیں، بولیں سب سے پہلے ذات محمد آئے گی کہ نہیں؟ اللہ کی طرف اگر نیچے سے جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو چیز آئے گی، جو در آئے گا، جو برزخ آئے گی، وہ برزخ کبریٰ محمد مصطفیٰ۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی سنگت میں آنا چاہتے ہو، اس کی رفاقت میں آنا چاہتے ہو، اس کی خشنودی، اس کی وادی قربت میں آنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ اس برزخ کبریٰ کا دامن تھام لو۔ تو سب سے پہلے آپ کی ذات پاک، اب اس کے بعد کیا ہے؟ رسول محمد، رسول اللہ۔ درمیان میں کیا آ گیا؟ لفظ رسول آ گیا۔ لفظ رسول کیا ہے؟ یہ وہ رشتہ ہے، وہ تعلق ہے جو آقا کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ اس رشتے کا، اس نسبت کا ایک لقب ہے، رسالت۔ تو فرمایا کہ جب تو میرے مصطفیٰ کے در پر آ جائے گا، آپ کی اتباع و فرما برداری میں لگ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کا جو مجھ سے تعلق ہے، اس تعلق کی نسبت، اس نسبت کا فیض یعنی رسالت کا فیض تجھے مل جائے گا۔ میں آیا ہوں بھولوں کو یاد دلانے اور اللہ سے ملانے۔ تو اللہ سے جو آپ کو ایک نسبت ہے، فرمایا جو آپ کے در پر آ گیا، اس نسبت کا فیض پھر اس بندے کو مل جائے گا۔ وہ بندہ در مصطفیٰ سے نسبت رسالت کا فیض پا کر اللہ تعالیٰ سے پھر جڑ جاتا ہے۔ اب اسی قاعدے کو پلٹ لیں، اب اوپر سے نیچے آنا ہو تو سب سے پہلے رب کی ذات، خواہ وہ احکامات کا نفاذ ہو، رحمت کا باب ہو، اسرار کا باب ہو، اس کی قربت کا باب ہو، خواہ کوئی شے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں کی طرف آنی ہے تو رسالت کے ذریعے وجود مصطفیٰ پر آنی ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا، میں دینے والا ہوں اور میرا حبیب بانٹنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ وہ راز سمجھ میں آیا؟ میں دینے والا ہوں، اور کس کو دینے والا ہوں؟ میں فقط اپنے محبوب کو دینے والا ہوں۔ میرا محبوب جو ہے، میں نے تقسیم کا مرکز اپنے محبوب کے در کو بنا دیا۔ بس میں دیتا ہوں سونے کو، اور میرا سونا پھر کل کائنات میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دے،
اب تمام جہان یہ باتوں میں سے ایک بات نکل آئی، وقت آپ کا ہو گیا، تو آج پھر اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جب آقا کی بات آ جائے تو پھر غلاموں کا ذکر نہیں ہوتا، کیا خیال ہے؟ وہ غلام ہی کیا، ایک بڑی بزرگ ہستی، آپ فرماتے کہ میں نے ایک غلام کو خریدا۔ جب غلام خرید لیا تو میں نے اس سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے، میں تجھے کس نام سے پکاروں؟ اس نے کہا غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، نام تو آقا کا ہوتا ہے۔ جڑا بیکی گیا وہ نہ کی، جو غلام ہو غلام کا کیا نام؟ آپ فرمانے لگے میں بڑا متاثر ہوا، میں نے اس سے پوچھا کھاؤ گے کیا، کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا غلاموں کی کوئی پسند نہیں ہوتی، جو دے دیں گے کھانے کو۔ تو جو ہوئی غلام، تو جب آقا کا نام آ جائے تو پھر غلاموں کی کوئی پہچان، کوئی نام، کوئی تذکرہ رہتا، وہ فنا ہو جاتے ہیں جو آپ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے اندر مقامات لطائف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، خفی، سر، اخفا، کبھی ان کی گہرائیوں میں جانا۔ جو مقام اخفا ہے جہاں بندہ از خود اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ آپ کا مقام اخفا جو ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب بندہ سر تپا اطاعت رسول کے اندر غرق ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، تو اس لمحے اس کا مقام اخفا وجود میں آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا از خود وہ مشاہدہ۔ تو بات جو میں کہہ رہا تھا کہ جب آقا کی بات ہو تو پھر غلاموں کا تذکرہ نہیں رہتا۔ تو وہ فرمایا کہ جب بھی کوئی شے ہو تو میں نے تقسیم کا مرکز اپنے سونے محبوب کو بنایا، اپنے سونے محبوب کے در کو بنایا۔ تو اب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جسے بھی رحمت چاہیے ایک جہان میں نہیں، کلی بات فرما دی، تمام جہانوں میں، اور جس جس جہاں کا میں رب ہوں اس جہاں کا رحمت للعالمین آپ ہیں۔ تو اب اس میں ملائکہ بھی آ جاتے ہیں، جنات بھی آ جاتے ہیں، عالم اجسام بھی آ جاتا ہے، تو ہر شے ہی آ گئی نا۔ تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے، تو آپ نے سوال کیا جبرائیل، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور بتا تجھے بھی کوئی میری رحمت میں سے حصہ ملا ہے کہ نہیں؟ آقا سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ یہ تو ایک جو مخاطبہ تھا، یہ تو ہمارے جیسے غلاموں کے لیے آشکار کرنے کے لیے تھا۔ پوچھا کہ جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور بتا تجھے بھی کوئی حصہ ملا میری رحمت میں سے؟ عرض کی یا رسول اللہ ملا۔ بتا جبرائیل تجھے کیا ملا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں نے ابلیس کو دیکھا، اس کی عبادات کو دیکھا، اسے مردود ہوتے ہوئے دھتکارتے ہوئے دیکھا، سارے معاملات دیکھے، بس اس کے بعد سے میں اپنی آخرت کو دیکھ کر کانپتا تھا، خوف زدہ تھا کہ پتہ نہیں آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ بھی شیطان نو مردود کر دیتا ہے، جگہ جگہ چپے چپے پر سجدہ کرتا تھا، بڑا عالم تھا، ملائکہ کا معلم تھا، اسے مردود ہوتے دیکھا، دھتکارتے ہوئے دیکھا، تو میں خوف زدہ تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میری آخرت خیر ہے کہ نہیں ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گا۔ تو بس اس شے سے میں خوف زدہ رہتا تھا، ہر لمحہ میں خوف کے اندر گرفتار تھا۔ آپ کی رحمت کا حصہ مجھے یہ ملا کہ رب کائنات نے مجھے فرمایا اے جبرائیل، میں نے اپنے محبوب کے صدقے سے، اس کی رحمت کے صدقے سے جا تیری آخرت خیر ہے۔ تو آپ کی رحمت کا حصہ مجھے یوں ملا، اور رب نے مجھے اس خوف سے کیا کیا؟ بری کر دیا۔ تو مجھے آپ کی رحمت کا حصہ یوں ملا۔ تو وہ ہستی جنہیں جبرائیل امین بھی جن کے قدموں کا بوسہ ہے، ہماری خوش بختی نہیں تو اور کیا ہے؟ بولو۔ اور ملائکہ جن کے در پر
70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے، فرمایا وہ جاتے ہوئے روتا ہوا جاتا ہے کہ اب دوبارہ قیامت تک باری نہیں آنی۔ تو اس ہستی سے نسبت ہماری اس سے بڑی اور کیا سر، وہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، وہ جن کے گھرانے کو رب نے اپنا محبوب ترین گھرانہ بنایا، یہ حور و قصور، یہ غلمان جن کے قدموں تلے اپنے پر بچھانے کی آرزوئیں کرتے ہیں، ملائکہ جن کی ایک جھلک تکنے کو بیتاب ہوں، وہ بولو اس ہستی سے ہماری نسبت رب نے قائم فرما دی، اور یہ آسان عظیم نہیں تھے اور کی ہے۔ وہ جو فرمایا کہ ہم نے تم پر آسان عظیم فرمایا، اپنا حبیب تمہیں عطا کر دیا۔ تو اس سے بڑا آسان عظیم، جو میں بات ایک اکثر کرتا ہوں کہ روز محشر کا دن کیا ہی ہولناکی والا خوفناک دن ہوگا، کیا ہی سخت ترین دن ہوگا کہ ایک طبقہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، کامتا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص حساب دیتا پھر رہا ہوگا۔ اور وہ دن فرمایا جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے صدقے سے رب اس دن کو بھی حسین بنا دیں، اور جن کی آمد سے وہ دن بھی حسین بن جائے، اور جس بندے کے دل میں اس ہستی کی محبت ہو وہ کتنا کو حسین ہوگا۔ وہ جو فرمایا کہ ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا، منزہ اور لطیف دل لے کر آیا، کثافتوں والا نہیں، لطافتوں ہی لطافتوں والا دل لے کر آیا، وہ پھر کیا ہے؟ وہ وہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں، اور جو پرہیزگار بن جاتے ہیں بہشت ان کے قریب کر دی جائے۔ تو وہ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ یہاں تو قاعدہ ہے نا کہ جو میرے پاس پاک دل لے کر آئے گا وہی نجات پانے والا ہے، وہی حقیقی پرہیزگار ہے، اور جو حقیقی پرہیزگار ہے بہشت اس کے قریب کر دی جائے گی۔ تو دل پاک کیسے ہوگا؟ قلب سلیم کیسے ملے گا؟ اور فرمایا میرا حبیب دلوں کو پاک کرنے والا ہے، وہ نسبت محمدی ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دلوں کو پاک کرتی ہے۔ وہ درود ہے جو انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، انسان کے غم کو مٹا دیتا ہے۔ وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو میرے دوست ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین، نہ ان پر کوئی خوف کی کیفیت ہے نہ غم کی۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے جب تمہارے غم بڑھ جائیں اور ستانے لگ جائیں تو پھر مجھ پر درود پڑھنا شروع کر دیا، یہ میرا درود تمہارے دلوں کو پاک بھی کر دے گا اور تمہارے غم کو بھی مٹا دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہوگا، بولے نا، نہ وہ غمگین، غم کی کوئی کیفیت ہوگی۔ تو پھر وہ پتہ یہ چلا کہ درود پاک ہی سے ہوا نا۔ جب بندہ درود پڑھے گا تو آپ کا فرمان ہے غم مٹتے چلے جائیں گے، خوف کی کیفیت ختم ہوتی چلی جائے گی، دل پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا، حقیقی پرہیزگار بندہ بنتا چلا جائے گا۔ تو پھر جب درود پڑھتا چلا جائے گا، دل پاک ہوتا چلا جائے گا، تو پھر پیچھے کوئی کمی کجی رہی ہی نہیں، تو پھر خوف کیسا، ڈر کیسا۔ تو فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا، وہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں، اور وہی لوگ قلب سلیم رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری کمی اور کجی کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمیں ان صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، ان صالحین جیسی، اپنے مقربین جیسی پاک پاکیزہ زندگی اور زندہ سلامتی والا دل عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں
آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی اور قربت خاص میں ہمیشہ رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ